السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہیں۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہیں۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سنائے گا، جو کہ برے خبریں سنتے سنتے جو ہے کانے پک گئے تھے، کانوں میں سے خون اور پیپ مل کے نکل رہے تھے۔ کب کیا ہو جائے، کب کیا خبر آ جائے، یہی چلتا تھا، یہی دلندر آگی، یہی مفلسی، یہ پریشانی تھی۔ لیکن اب اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ ان کو ان کی صحیح اوقات دکھائی، ان کا خط ان کو دکھایا۔ نہیں تو انوچے سمجھتے تھے 30 مار خواہ اور کوئی نہیں ہے دوسرا سمجھتے تھے۔ انہوں جو سوچے وہ صحیح سوچے وہی ہونا۔ جیسا چھوٹا بچہ جو ہے اپنے باپ کو بولتا نہیں پپا پپا یہ ہونا، ممی ممی یہ ہونا، ویسا ان کا حال ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے۔ کیا کیا ظلم نہیں دیکھے ہم نے، کیا کیا ستم نہیں دیکھے ہم نے، کیا کیا زیادتی نہیں دیکھی ہم نے، لیکن اب الحمدللہ رب العالمین وہ سارے چیزیں ان کو یاد آ رہے ہیں، وہ سارے چیزیں ان کو یاد دلائی جا رہے ہیں۔ یعنی پبلک یاد دلانے کی، ہم تم یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں خود جب اپنے گریبان میں منڈی نیچے کر کے سوچ رہے ہیں نا، تو ان کو ان کی حرکتیں ڈراؤنی خواب لگ رہے ہیں۔ ان چار میں سے کوئی ایک بولا سو بات ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں بھائی، چار میں سے ایک بولا سو ہے، جبکہ انہیں بولتے ہی جو ہے سو اس کو بڑی سنا دیے، یہ لوگ بڑی سنا دیے، ارے یہ کیا بول دیا تو بول کے، کئی کے لیے حقیقت بولا، کیونکہ ہم تو ایک جھوٹ ہے، ہم تو ایک جملہ ہے، ہم تو ایک فیک ہے، کئی کے لیے حقیقت بولا۔ جب تک چلتی ڈوری ہے چلنے دو، لیکن ان کو معلوم ہے ان کی ڈور ختم ہو گئی، ان کی کٹ چکی ہے، ان کی ڈور کٹ چکی ہے، لیکن آج بھی وہی ان کے پاس کچھ امید باقی ہے، ویسا جی رہے ہیں یہ لوگ کہ کہیں سے کچھ ہو جائے۔ ارے بھائی کہاں سے کیا ہوگا، اب تو صفایا کا ٹائم آ گیا، اور تمہاری ان کی انبھکتی دیکھو ابھی بھی، ان کا جوش، ان کی زیادتی دیکھو ابھی بھی۔ انہوں اتنی کھانے کے بعد منہ کی، پھر بھی ان کے جو ہے سو وہ ارادے نیک نہیں ہیں، جبکہ یہ گندگی کی وجہ سے ان کا پورا، ان کے مین جو اسٹریٹ پہ رکھ لے کے بیٹھے تھے امید، انہوں 80 میں سے 80 لاتے بول کے وہاں پہ صفایا ہوا۔ اب گنجوٹی کا یہ حال ہو گیا، بیچ میں جو ہے سو اس کا نام بلڈوزر بابا ہی پڑا تھا، بلڈوزر بابا ہی پڑا تھا۔ اب وہ آتنکی کا بھی صفایا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو آج کی پہلی خبر وہی رہے گی، اس کے پاس کے 100 MLA ڈپٹی CM کو اکھلیش یادو نے بتایا تھا تو اپنے لے کے آ کے CM بن جا۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے 2 ہفتے پہلے ہی بتا دیا تھا، 2 ہفتے نہیں تو نہیں، کم سے کم 10-11 دن پہلے تو بتایا تھا آپ لوگوں کو برابر، اچھی طرح سے میرے کو یاد ہے۔ اب وہ بات میری سچ ہونے جا رہی ہے۔ جب بھی میں اپنی طرف سے نہیں بولا تھا بھائی، اکھلیش یادو بولا تھا، اس نے حامی دوسرے دن بھری تھی، اس دن نہیں بھری تھی ڈپٹی CM نے، دوسرے دن بھری تھی۔ اس کے بعد جو ہے سو اس نے گیم کھیلنا چالو کرا، وہ گیم میں اب جا کے کامیابی ہو گئی۔ اب جملہ 113 MLA لے کے سماجوادی میں گھس رہا ہے، اب سیدھا کروٹ لے رہا ہے سماجوادی میں۔ جیسے ہی لے گا وہ اس کی سرکار کے ختم ہو جاتی، جتنا ہدف چاہیے رہتا ٹارگٹ CM رہنے کے لیے یا CM بننے کے لیے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر اکھلیش یادو کے لیے، سماجوادی پارٹی کے لیے سپر ڈپر چانس آ چکا ہے۔
اور انہیں حساب اتفاق وہ خود سی ایم نہیں بن رہا بلکہ یہ ڈپٹی سی ایم کو سی ایم بنا رہا، اور دوسرے کو بھی ڈپٹی سی ایم جو ہے سو اس کو ہی بنا رہا جو ادھر سے ہی آ رہے. یار ان کے پاس سے کوئی نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ کوئی منسٹری بھی لینے کو تیار نہیں ہے. وزیر بھی جو آ رہا جو ہے سو وزیرہ پورے ان کے اس کے بنیں گے، منسٹرز پورے اس کے بنیں گے، ہوم منسٹر بھی ان کی طرف سے ہوگا. کیا کھیل کھیلا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ کون ڈپٹی سی ایم کون بی جے پی کا ہے وہ سمجھے، اور سماج وادی پارٹی جیسا جوائن کر رہا. اب ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. منسٹریاں دکھ رہے، ڈپٹی سی ایم دکھ رہا، سی ایم دکھ رہا. یہ خواب چکنا یہ چل رہے ہیں لوگوں کے، اور اس کا خواب چکنا شروع ہونے جا رہا ہے گنجوٹی کا، گنجے کا. اب گنجے کا کیا ہوگا؟ اب تم لوگ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، جب یہ گنجوٹی یعنی ہٹ جائے گا سی ایم سے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ جو ہے سو یہ زہر کھا لے گا. یہ کیونکہ اتنی بے عزتی، اور کیا کیا سپنے دیکھے تھے اس نے، کیا کیا خواب دیکھے تھے اس نے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خواہ سمجھ رہا تھا انہیں. لیکن وقت کی کروٹ دیکھیے صاحب، آج کہاں پہ آ گیا ہو، اس کی اوقات کہاں پہ آ گئی. اس لیے بولتے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے. فلسفے مٹ جاتے ہیں، وجود مٹ جاتا ہے. ان کی ہر بدماشی کا، ہر تاناشاہی کا خاتمہ ہو گیا. اب یہ نے کب یہ سماجوادی پارٹی میں کب جاتا اور گورنر کو سی ایم کے لیے جو ہے سو کب بھیجتے، اس کی سرکار کب گرتی، کچھ گھنٹوں میں گرتی یا کچھ دنوں میں گرتی، اللہ عالم. وہ تو نہیں بتا سکتا جب تک جو ہے سو میرے کو پکی خبر نہیں آئے گی. کیونکہ ایک چیز میرے میں ہے، جب تک میں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا، جب تک اپنے کانوں سے نہیں سنتا، ان دونوں چیزوں میں اگر سے خالی کانوں سے سنتا تو خبر نہیں دیتا میں، جب تک اپنے ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا میں. اور بالکل جب میرے کو یقین ہو جاتا تو جب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میری کمزوری ہے یا طاقت ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھی خبر ہے ماشاءاللہ، قابل دید ہے، قابل لشکر ہے، قابل تعریف ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے، اور اس کا گنجوٹی کا ٹخلے کا جلدی صفایا ہو جائے، اور وہاں پہ ایک اچھی سرکار بنے جو تمام یو پی واسیوں کو لے کے چلے. ان کے سپنے کیا تھے، ان کے بچوں کو صحیح تعلیم ملے، وہاں کی بے روزگاری ختم ہو، وہاں کی مہنگائی ختم ہو، عام لوگ عام زندگی گزار سکے، تاکہ اس ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہو. اللہ سے دعا کرو اور جلد سے جلد وہاں پہ جو ہے ٹخلے کا صفایا ہو جائے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.